وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، میں نے دیکھا ہے میرے رب نے مجھے کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی یوٹیوب فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہیں، خوش رہیں اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ۔ آمین ثم آمین۔ نماز پڑھا کیجئے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ سب سے پہلے فلسطین والوں کے لیے دعا کی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 فلسطین والوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ہماری دعاؤں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گی، کبھی کبھی کچھ عورتیں یہاں آ کر کہتی ہے ریئیکشن دیتی ہو پھر نماز کے لیے کیوں بولتی ہو؟ تو میں سب سے پہلے بتا دوں، چاہے وہ نان مسلم ہے چاہے مسلم ہے، میں مسلمان ہوں اور نماز ہم پر فرض ہے۔ تو نماز کے لیے تو میں کوئی چینل بھی چلاؤں، کسی طرح کا بھی چینل چلاؤں، ریئیکشن دوں یا غیبت کروں یا کچھ بھی کروں، میں نماز کے لیے بولتی رہوں گی، کیونکہ نماز فرض ہے، ہم مسلمانوں پر نماز فرض ہے۔ تو مجھے لگتا ہے جس عورت نے یہ کمنٹ کیا یا جس نے انسٹا پہ مجھے میسیج کیا، وہ نماز نہیں پڑھتی ہوگی یا اس کو پتہ نہیں ہوگا اسلام کے بارے میں۔ تو میں نے یہاں کلیئر کر دیا کہ نماز ہم مسلمانوں پر فرض ہے، کچھ بھی ہم کریں، کچھ بھی کرے، لیکن نماز ہم پر فرض ہے، نماز ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ دوسرا، ایک عورت نے یہاں کویشچن کیا کہ فلسطین کے بارے میں بولتی رہتی ہو، آپ فلسطین کے ساتھ کہاں ہو؟ مطلب فلسطین کے ساتھ اگر میں ہوں دل سے تو میں کیا کروں؟ مجھے جنگ پہ لے جائیں گے، آپ جاؤ گی میرے ساتھ؟ اتنی بڑی بڑی باتیں جب کرتی ہو تو مجھے آپ بتاؤ نا، آپ کیا کرتی ہو؟ آپ کیوں بڑی بازی کا ویڈیوز دیکھتی ہو؟ اس کی ویڈیو میں ایسا کیا ہوتا ہے؟ اس کو جا کر سوال کرو نا، اگر وہ اتنی دیندار عورت ہے، کیوں اپنی بیٹیوں کو، جوان بیٹیوں کو دکھاتی ہے؟ کیوں اتنی گندی کہانی زیڈ والا اتنا غلاظت لے کر آئی ہے یوٹیوب کے اندر، جو کہ جھوٹ ہے؟ دھیرے دھیرے سارے چیزیں سامنے آ رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی جھوٹی اور مکار عورت ہے۔ دوسری بات ہے، بہت ہو گیا کھیل تماشا، بہت میں نے کر لیا برداشت۔ انسٹا میں ایسے ایسے میسیجز آتے ہیں جو اس بڑی بازی کی سپورٹر ہے، میں بتانا بھی نہیں چاہتی ہوں۔ آپ لوگوں کو وہ عورت اچھی لگتی ہے، سچی لگتی ہے، نیک لگتی ہے، آپ لوگ اس کو سر پہ بٹھاؤ، میرے سر پہ تھوکنے کی کوشش نہ کرو۔ مجھے وہ بالکل 1% بھی پسند نہیں ہے، وہ ایک نمبر کی مکار جھوٹی عورت ہے، اور اس کا جو اجگر ہے نا، وہ بہت بڑا سانپ ہے، ایک نمبر کا جھوٹا، عورتوں کو بدنام کرنے والا، عورتوں کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، آ کے اعلان کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہے ان چیزوں کو۔ تو ایسے فیملی کو آپ لوگ کو ہی مبارک ہو، آپ لوگ ہی پسند کریں۔ میں ایسے لوگوں کو نہ سپورٹ کرتی ہوں نہ پسند کرتی ہوں۔ وہ لوگ کچھ بھی کرے، گندگی کر کے کما رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں، جوان بیٹیوں کو دکھاتے ہیں، سمپیتی کارڈ کھیلتے ہیں، ہمارے پاک گھروں میں جا کے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کے، حرم شریف جا کے گندگی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی وہ نیک پاک لوگ ہیں۔ یہاں میں بات کر لوں، کچھ آئینہ دکھا دوں تو میں غلط ہو جاتی ہوں۔ سب کو اس بات کی آگ لگی ہوئی ہے، چھوٹی بازی پر بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ چھوٹی بازی پر بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ نہیں کرتی ہوں، کچھ ہے ہی نہیں بات کرنے کے لیے، کس بارے میں بات کروں؟ کچھ نیا نہیں ہے۔ یہ جو گندگی لے کر آئی ہے نا، یہ سب سے بڑا غلاظت ہے جو بڑی بازی یوٹیوب پر لے کر آئی۔ تو ظاہر ہے میں بڑی بازی پر بات کروں گی، اگر سچ ہوتا وہ بات تو سب سے پہلے میں اس کو سپورٹ کرتی، لیکن وہ ایک نمبر کی جھوٹی مکار عورت ہے۔ وہ لوگ کچھ بھی کرے یوٹیوب میں آ کر، کوئی بھی گندگی کرے، کوئی بھی کنٹینٹ لے کر آ جائے، غلاظت لے کر آ جائے، اپنے گھر کا سارا گاربیج لے کر آ جائے تو وہ صحیح ہے، ان کو آپ لوگ دیکھو گے، ویوز دیکھو گے، ان کی تعریفیں کرو گے۔ یہاں میں بات کر لوں تو آپ لوگ کو برا لگ جاتا ہے۔ جھوٹی مکار عورت نے اپنی گھر میں بہن کو بلایا، آج تک نہیں بلایا۔ جیسے ہی وہ ٹرینڈنگ میں گئی، جیسے وہ وائرل ہوئی، جیسے اس کا نام ہوا، جیسے وہ فیمس ہو گئی، اس کو یاد آ گیا بہن کا پیار، محبت، ہر چیز۔ بہن کو وہاں لے کر گئی، جان بوجھ کے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی فارم ہاؤس، کبھی ماڈلنگ، ہر چیز خود کروا رہی تھی، اور بعد میں اسی کو بدنام کر رہی ہے۔ اس مکارن نے کتنا کچھ بولا، کتنا کچھ بولا۔ میری امی نے بول دیا، وہ اوپر چلی جاتی تھی جہاں اجگر سانپ سو رہا ہے، اس کے بعد میں آفس سے آ کے سو جاتی تھی، یہ ادھر ہوتی تھی، صبح جب ہم نیند سے اٹھتے تھے وہ جگہ میں ہوتی ہی نہیں تھی، اوپر ہوتی تھی۔ مطلب کتنا کچھ اس عورت نے بولا اس کے بارے میں۔ یہاں تک بولا کہ میری اپنی بیٹی، جو سب سے بڑی بیٹی، اس کا جو بچپن سے چھوٹی باجی کے پاس پل رہی تھی، اس نے دیکھا تھا کہ چھوٹی باجی کی جھوٹا چائے، مطلب اس نے سپ لیا اور وہی جھوٹا چائے اس نے اجگر کو دے دیا۔ وہ بیٹی اتنی سمجھدار ہے، دیکھ کر ماں کو جا کر بولتی ہے، پھر بھی ماں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔
ایک سسٹر کہتی ہے کل کو اگر آپ کی بہن آپ کے گھر آ گئی اور ایسا کچھ کیا، دیکھیں پہلی بات تو ہے ہم لوگ اتنے آزاد لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ جیجا اور سالی کو ایک ساتھ بٹھا کے بدماشی نہیں کرواتے ہیں۔ جہاں یہ سب بدماشی کرایا جاتا ہے وہاں یہ سب ہونے کے چانسز شاید ہوتے ہو، میں نے آج تک ویسے سنا نہیں ہے، نہ ہمارے آس پڑوس میں دیکھا ہے، نہ خاندان میں یہ سب چیزیں ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا میں اپنی بہن کو لات مار کے گھر سے نکالتی، سب سے پہلے اس کو گھر سے لات مار کے نکالتی، نہ کہ میں برداشت کرتی کہ نہیں نہیں تم لوگ ایسے ہی عشق چلاتے رہو، آنکھ مٹکا کرو، جس دن بڑا کچھ کہانی ہو جائے گا تو میں زٹ کی کہانی لے کے یوٹیوب میں آ جاؤں گی، یا زٹ کی کہانی لے کے خاندان کے پاس رونے دھونے چلی جاؤں گی۔ جس کا جس کو مرضی سپورٹ کرے، جس کا جس کو مرضی سپورٹ نہ کرے، جو ایس جے سسٹر ہے وہ سب سے بڑی سپورٹر تھی بڑی باجی کی، کیوں انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا؟ ظاہر ہے اس کی بےایمانی، اس کی مکاری پکڑی گئی ہوگی، اس وجہ سے ایس جے سسٹر سائیڈ ہو گئی۔ آج بھی وہ کہتی ہے کہ ایک نمبر کی جھوٹی ہے، وہ چیٹ جو دکھایا تھا وہ بھی جھوٹا تھا، خود چیٹ کرتی تھی چھوٹی باجی کے ساتھ۔ اپنی سگی بہن کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، اس عورت کی وجہ سے اس کی اپنی سگی ماں جو اس کی والدہ ہے ان کے بارے میں کیا نہیں کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ عورت جیسے بھی ہے نہیں ہے، وہ مجھے نہیں پتا پرسنل طریقے سے کہ وہ سچ میں کیسی ہے، لیکن کتنے بری بری باتیں اس عورت کے لیے لوگ کہتے ہیں، اور کس کے لیے؟ صرف اور صرف اس بڑی باجی کے لیے۔ اس نے پورے خاندان کو ننگا کیا، اپنی بہن کو گندا کیا، اپنے شوہر کو گندا کیا، وہ تو بغیرت ہے۔ اس کا شوہر جو ہے وہ تو بغیرت ہے، اسے تو کوئی اثر ہی نہیں ہے، اس کو تو شرم سے سر اونچا نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ نہیں کیسے گھومتا ہے اور کیسے ہنستا ہے اور کیسے کیمرے میں اپنا شکل دکھاتا ہے۔ ٹوٹی مکار عورت، مجھے مارتا تھا، مجھے پیٹتا تھا، میرے پیچھے چھری لے کر بھاگ گیا تھا، میں نے تو کچھ کھا لیا تھا، اپنی جان دینے کی کوشش کی تھی، سارا جھوٹ، ایک ایک بات اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اس عورت کی اس گندگی کے بعد مجھے تو لگتا ہے نارمل لوگ اپنی بہن کو گھر میں بلانے میں گھبراتے ہوں گے، اپنے شوہر کے ساتھ سلام دعا کروانے میں بھی ڈرتے ہوں گے کہ ایسا نہ ان کے بیچ میں بھی کچھ ہو جائے، کیونکہ یہ اتنی گندی کہانی لے کر آئی تھی۔ جس لڑکی کو یہ کہتی تھی کہ میں تو اپنی بیٹی سمجھتی ہوں، مطلب چھوٹی باجی کو یہ کہتی تھی میری بیٹی ہے، کوئی اپنی بیٹی پر اس طرح کا الزام لگاتا ہے؟ لیکن صرف اور صرف اس نے پیسے کمانے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے، ٹرینڈنگ میں جانے کے لیے، فیمس ہونے کے لیے اتنا گندا کنٹینٹ لے کر آئی تھی کہ پورے یوٹیوب کو اس نے گندا کر دیا۔ ایک ایک عورت، ایک ایک مرد، ایک ایک بچہ، سب کے منہ میں گندی باتیں، گندی گالیاں۔ کیا اس سے پہلے آپ لوگوں نے اس طرح یوٹیوب میں کوئی گندگی سنی تھی؟ کوئی گندی گالی گلوچ کوئی ایک دوسرے کو کرتا تھا؟ اس عورت کا، اس بڑی باجی کے آنے کے بعد ساری چیزیں یوٹیوب میں شروع ہوئی۔ آج کل اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہے؟ کوئی سمپیتی کارڈ ہی نہیں کھیل رہی ہے، بس اپنی بچیوں کو دکھا دکھا کے ڈالر کما رہی ہے، گھر سجا رہی ہے، صوفہ خرید رہی ہے، یہ خرید رہی ہے، وہ خرید رہی ہے۔ آج کل کیوں نہیں رونے کے لیے آتی ہے؟ اس کے لیے جن لوگوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا، اس نے سب کو دھوکہ دیا، سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، کیونکہ یہ جھوٹی مکار عورت ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اتنا سا تنکا ثبوت بھی نہیں ہے، اور جو چیز اس نے کاغذ والے دکھائے تھے، ٹکٹ یہ سارے نقلی بنائے جاتے ہیں۔ اس کا جو اجگر ہے وہ تو بالکل معصوم ننھا سا بچہ ہے، پہلی بار اس نے غلطی کی ہے نا، اس لیے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، سارا ثبوت گھر لے آیا، ٹکٹ بھی گھر لے کر آ گیا، کراؤن ہوٹل کا کارڈ بھی ساتھ لے کر آ گیا، اتنا معصوم ہے یہ انسان۔ جھوٹے مکار لوگ، تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ کسی کو تم لوگ کی یہ چالاکیاں، یہ حرکتیں پتہ نہیں چلتا ہے؟ پھر لوگ آ جاتے ہیں ہم سے یہ بولنے، ہمیں آپ لوگوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، ویورز سے تو کوئی شکایت ہو ہی نہیں سکتا، یہ ویورز ہی تو ہے جو ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور لوگ ڈالر کماتے ہیں، لیکن آپ لوگ اتنا زیادہ پرسنل ہو جاتے ہو۔ ایک عورت اگر مجھے غلط لگ رہی ہے، آپ لوگ کیا چاہتے ہو میں اس کے بارے میں غلط نہ بولوں؟ مجھے وہ لگتی ہے غلط، 100% وہ غلط لگتی ہے۔ چھوٹی باجی کی بات ایسی ہے، وہ پردہ نہیں کرتی ہے، بے پردہ ہے، وہ دکھتا ہے، وہ سامنے اوپن ہے ہر چیز، کھلی کتاب کی طرح، لیکن یہ عورت اندرونی شیطان ہے۔ اس کی حقیقت سامنے آ رہا ہے نا، اس کی جو چہیتیاں تھی، اس کی جو نینو تھی، نینو کی حرکتوں سے پتہ نہیں چل رہا ہے نینو کتنی ڈری ہوئی ہے، کیوں ڈری ہوئی ہے؟ اگر یہ عورت سچی ہے، نینو سچی ہے، تو نینو کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ہے پاگل پن کر رہی تھی نینو؟ کیوں ڈپریشن میں جا رہی ہے؟ جا کے سوال کرے نینو سے، نینو تم تو بہت اچھی ہو، بڑی باجی بالکل نیک پاک عورت ہے، تو نینو اتنا کیوں ڈر رہی ہے؟
अगर अगर कभी पता चला कि बड़ी बाजी नेक पाक और सच्ची है 100%, मैं ये पूरे यूट्यूब के सामने सॉरी बोलूँगी बड़ी बाजी को। लेकिन तब तक ये औरत मेरे लिए मक्कारन रहेगी जब तक ये कोई ठोस सबूत ना दिखाए कि इसके शौहर और इसकी बहन के बीच कुछ हुआ था। ये सिर्फ मुँह ज़बानी कलामी बातों से नहीं चलेगा। अब मुझे छोटी बाजी सही लगती है, ठीक है, वो पर्दा नहीं करती है, नाचती है, करती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शरिया के हिसाब से ये सब चीज़ें सही नहीं है, लेकिन मैं किसी को एक सेकंड में बदल नहीं सकती हूँ। लेकिन ये औरत जो दीन के नाम पर, परहेजगार बनने के नाम पर, नेक खातून बनने के नाम पर दिखावा कर रही है ना, इससे मुझे बहुत एतराज़ है। बेशरम हो, बेपर्दा हो, खुल कर आओ। अल्लाह तो वैसे ही सब कुछ देख रहा है, तो खुलकर तुम भी आ जाओ सामने। तुम क्यों कभी छुपके से हाथ दिखाती हो, कभी अपनी जलवे दिखाती हो? मत दिखाया करो ना। तो मुझे गलत कमेंट करने से पहले सोचिएगा ज़रूर कि आप लोग कर क्या रहे हैं। इसके बच्चे हैं तो इसके लिए हमदर्दी है, उसके बच्चे हैं तो उसके लिए हमदर्दी है, और किसी के बच्चे हैं तो उनके लिए हमदर्दी है। भाई हमारे भी औलाद हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी अपने घर पालना है। बड़ी बाजी के अंधे फैन है, जो बिल्कुल फैन है, कहते नहीं बड़ी बाजी तो इतनी नेक पाक है, उसके लिए ये कहना चाहूँगी मुझे वो नेक नहीं लगती है, ना ही पाक लगती है। वो झूठी और मक्कार औरत लगती है। उसके निस्बत अगर देखा जाए, छोटी बाजी शो ऑफ करती है, दिखावा करती है, पैसे खर्च करती है, पर्दा नहीं करती है, लेकिन इस औरत से शातिर वो कम है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। तो देखिए, अभी रिएक्शन दे रही हूँ, कैसे रिएक्शन दे रही हूँ, किसको बुरा बोल रही हूँ, किसके बारे में गीबत कर रही हूँ, उस पर आकर ये मत बोलिएगा कि नमाज के लिए क्यों बोलती हो। नमाज फ़र्ज़ है। जो मुसलमान है उनको पता होगा कि नमाज फ़र्ज़ है, ठीक है। तो नमाज के लिए तो मैं बोलती रहूँगी हर वीडियो में। तो नमाज के लिए मुझे आप लोग नहीं रोक सकते जो एतराज़ करते हैं नमाज के लिए। दूसरी बात, पैलेस्टीन के लिए, वो मेरी इंसानियत है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ उनके लिए, कहीं जा नहीं सकती हूँ, कुछ उनको मदद नहीं कर सकती हूँ। सिर्फ इतना कह सकती हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो थोड़े बहुत मुझे देखते हैं, रिक्वेस्ट उनसे करती हूँ कि उनके लिए दुआ करना, और मैं ये कहती रहूँगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।